نمبر 36 حبیب الفتاویٰ، یہ حضرت مولانا مفتی حبیب اللہ قاسمی صاحب کے فتاویٰ ہیں جو دارالافتاء جامعہ اسلامیہ اعظم گڑھ یوپی سے شائع شدہ فتاویٰ کا مجموعہ ہے۔ حبیب الفتاویٰ میں کی جو خصوصیت ہے، اس میں جدید مسائل کا تذکرہ زیادہ ہے، یعنی دور حاضر کے مسائل، نئے مسائل جو ان سے پوچھے گئے، چونکہ یہ ایک بڑے ادارے میں دارالافتاء سے منسلک تھے تو اس ادارے کے اندر ایسے مسائل زیادہ پوچھے گئے، اس لیے اس میں نئے مسائل زیادہ ہیں۔ اب تک اس کی 6 جلدیں جامعہ اسلامی یوپی ہند سے طبع ہو چکی۔ نمبر 37 فتاویٰ احیاء العلوم، یہ حضرت مولانا مفتی محمد یاسین مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ متوفہ 1404 ہجری کے فتاویٰ کا ایک منتخب مجموعہ ہے۔ یہ وہ فتاویٰ ہیں جس وقت ان کی مدرسہ احیاء العلوم میں تدریس تھی، تو تدریس کے زمانے میں جو سوالات پوچھے جاتے تھے تو یہ مدرس بھی تھے، وہاں کے مفتی بھی تھے، تو جو سوالات ہوتے ان کے جوابات دیتے رہتے، تو اس کی پہلی جلد طبع ہو گئی جو 275 مسائل پر مشتمل ہے۔ ادارے کی طرف نسبت کرتے ہوئے اس فتوے کا نام ہے فتاویٰ احیاء العلوم۔ نمبر 38 فتاویٰ باقیات صالحات، یہ فتاویٰ حضرت مولانا عبدالوہاب ویلوری رحمہ اللہ متوفہ 1337 ہجری کے فتاویٰ کا مجموعہ ہے۔ یہ فتاویٰ وہ ہیں جس مدرسے میں یہ پڑھاتے تھے اس کا نام تھا باقیات صالحات، تو اس مدرسے کے دارالافتاء میں آنے والے سوالات کے جوابات یہ دیتے تھے، تو اسی وجہ سے اسی مدرسے کی طرف نسبت کرتے ہوئے اس فتاویٰ کا نام فتاویٰ باقیات صالحات ہے۔ یہ 390 مسائل پر یہ فتاویٰ مشتمل ہے اور اس میں کل صفحات کی تعداد 414 ہیں۔ اسی مدرسے سے طبع ہوا اور اسی مدرسے میں یہ لکھا گیا، اسی لیے اس کی نسبت کرتے ہوئے اس کا نام فتاویٰ باقیات صالحات ہے۔ نمبر 39 فتاویٰ مفتی سیاح الدین کاکا خیل، یہ حضرت مولانا مفتی سیاح الدین بن حافظ سعد گل رحمۃ اللہ علیہ متوفہ 1407 ہجری کے فتاویٰ کا یہ مجموعہ ہے۔ اس مجموعے میں کل 260 فتاویٰ جات ہیں اور اس فتاویٰ کو جو مرتب کیا ہے وہ حضرت مولانا عبد المالک صاحب نے۔ اس فتاویٰ میں کون کون سے موضوعات پر سوالات کے جوابات ہیں، تو ان میں تفسیر، نماز، نکاح، طلاق، مضاربہ، اجارہ، وکالہ، مزارعہ، میراث اور حظر و اباحت سے متعلق فتاویٰ جات اس میں تفصیلاً ہے۔ اس میں عموماً انہوں نے کوشش یہ کی ہے کہ فتاویٰ میں مسائل کو نقل کے ساتھ ساتھ عقل کی روشنی میں بھی جوابات دیے۔ عموماً فتاویٰ میں یہ چیز کم دیکھنے میں آتی ہے، اردو فتاویٰ میں صرف یعنی فقہی حوالہ جات تو ہوتے ہیں لیکن درایت کا استعمال کم ہوتا ہے، لیکن اس میں انہوں نے روایت کے ساتھ ساتھ درایت کو بھی استعمال کیا ہے، اور بعض فتاویٰ جات اس میں نہایت مفصل اور مدلل ہیں، جیسے مولانا مودودی صاحب کی تفسیر تفہیم القرآن کا جائزہ، اس طرح بلا سود بینکاری اور اسلامی قانون شہادت میں عورت کی گواہی، ان عنوانات پر انہوں نے تفصیلاً لکھا ہے، اور دیگر فتاویٰ اس کی بنسبت مختصر ہیں۔ فتاویٰ کا یہ مجموعہ 2 جلدوں میں ادارۃ المعارف اسلامیہ لاہور سے طبع ہے۔ نمبر 40 فتاویٰ امارت شرعیہ، اس فتاویٰ کی پہلی جلد امارت شرعیہ کے بانی مولانا محمد سجاد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے فتاویٰ پر مشتمل ہے، اور اس کی دوسری جلد حضرت مولانا مفتی محمد عباس پھلواری اور قاضی نور الحسن پھلواری اور مولانا عبدالصمد رحمانی اور مولانا سید محمد عثمان غنی کے فتاویٰ پر یہ مشتمل ہے، تو اس فتاویٰ کا نام بھی اسی ادارے کی طرف نسبت کرتے ہوئے فتاویٰ امارات شرعیہ ہے، جس کی اب تک 2 جلدیں طبع ہو چکی ہیں۔ نمبر 41 منتخبات نظام الفتاویٰ، یہ اصل تو پہلے فتاویٰ چھپے تھے نظام الفتاویٰ کے نام سے، اور یہ نظام الفتاویٰ یہ ہیں حضرت مولانا مفتی نظام الدین اعظمی رحمۃ اللہ علیہ، ہندوستان کے بڑے جید عالم ہیں، جیسے کہ حضرت مولانا مفتی محمود الحسن گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، جیسے اللہ نے ان کو ایک مقام دیا اور ان کے فتاویٰ محمودیہ کے نام سے ہیں، اسی طرح ہندوستان میں نظام الفتاویٰ کے نام سے مفتی نظام الدین اعظمی کے فتاویٰ بھی معروف اور مشہور ہیں۔ اب حضرت مولانا قاضی مجاہد الاسلام قاسمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے یہ کیا کہ ان فتاویٰ سے انتخاب کیا، نظام الفتاویٰ تو بڑے تفصیلی ہیں، تو انہوں نے انتخاب کیے جو جدید مسائل تھے، دور حاضر سے جو مسائل متعلق تھے، ان مسائل کو منتخب کیا، اسی لیے نام رکھا منتخبات نظام
فتاوا کہ یعنی میں پورے فتاوا کو شائع نہیں کر رہا، بلکہ ان فتاوا جات سے دور حاضر کے مطابق جدید مسائل کا انتخاب کیا گیا۔ یہ مجموعہ اسلامک فقہ اکیڈمی انڈیا کے اراکین نے اسے تبویب دیا اور ترتیب جدید کے ساتھ اس کو شائع کیا اور اس میں تخریج اور تحقیق بھی کی۔ تو یہ مجموعہ 2 جلدوں میں طبع ہو چکا ہے اور بقیہ 2 جلدوں پر اس کے کام جاری ہیں۔ نمبر 42 دینی مسائل اور ان کا حل۔ یہ حضرت مولانا مفتی محمد سلطان منصور پوری کے ان فتاوا کا مجموعہ ہے جو انہوں نے شہر مراد آباد کے اندر ایک ماہنامہ چھپتا تھا تحفہ خواتین، اس میں جو سوالات آتے تھے تو ان سوالات کے یہ جوابات دیتے تھے۔ مفتی محمد سلطان منصور پوری وہاں کے ایک مشہور عالم ہیں، فقہی اعتبار سے اللہ نے ان کو بڑی بصیرت دی ہے، تو تحفہ خواتین میں آنے والے یہ سوالات کے جوابات پر مشتمل ہے اور اس میں کل 207 فتاوا جات ہیں اور یہ ایک جلد میں ہے۔ نمبر 43 نجم الفتاوا۔ یہ جامعہ یاسین القرآن کراچی سے جو فتاوا طبع ہوئے ہیں یہ ان فتاوا کا مجموعہ ہے۔ اس ادارے کے محتمم اور شیخ الحدیث ہیں حضرت مولانا مفتی نجم الحسن امروہی صاحب جو اس وقت حیات ہیں، اور یہ جو ادارہ ہے جامعہ یاسین القرآن تخصص کے اعتبار سے بڑا معروف ادارہ ہے، جہاں 1 سالہ عموماً تخصص ہوتا ہے اور تخصص بھی معیاری ہوتا ہے۔ تو یہ فتاوا 6 جلدیں اس کی طبع ہو چکی ہیں۔ اس میں جو مسائل پوچھے گئے تو وہاں آنے والے طلباء نے ان کے جوابات دیے ہیں، اور عموماً جوابات سہل بھی ہیں اور جوابات مدلل بھی ہیں۔ ہر جواب کے ساتھ فقہی عبارات بھی موجود ہیں اور ان کے ساتھ تائیدات، روایات اور آثار کا بھی تذکرہ ہے، اور جا بجا فقہی عبارات متعدد ذکر کی ہیں۔ تو اس میں گویا جزیات زیادہ مل جاتے ہیں، نئے مسائل کا تذکرہ ہے، دور حاضر کے مسائل اس میں بہت مل جاتے ہیں، بہت کم اور شاذ و نادر کوئی مسئلہ جو آج کل کوئی پوچھے اور وہ اس میں نہ ہو۔ تو خاص طور پہ اس کی پہلی جلد جو ایمان اور عقائد کے مختلف شعبوں سے متعلق ہے، جس میں تقریباً 500 اہم فتاوا جات ہیں، ممکن ہو تو اس کی بھی پہلی جلد کا مطالعہ کر دینا چاہیے۔ عموماً فتاوا جات کی پہلی جلد کوئی بھی فتویٰ ہو تو زیادہ مفید ہوتی ہے، اور اس کی وجہ کہ وہ پہلی جلد عموماً عقائد پر، سنت و بدعات پر، روایات اور آثار پر، اور تصوف اور سلوک پر اور تاریخ پر مشتمل ہوتی ہیں۔ اس وجہ سے پہلی جلد میں علمی مواد علماء کے لیے زیادہ ہوتا ہے۔ آنے والی جلدوں میں تو چونکہ مسائل ہوتے ہیں عبادات اور نماز، طہارت، زکوٰۃ، صوم و حج، اور اس سے تقریباً فی الجملہ آگاہی ہو جاتی ہے، لیکن فتنوں سے آگاہی، عقائد کے بارے میں اور موجودہ فتنوں اور ان کے نظریات اور ان کی تردید، اس سے عموماً آگاہی نہیں ہوتی۔ اس لیے فتاوا جات میں پہلی جلد کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ خاص طور پہ میں نے عرض کیا تھا خیر الفتاوا، فتاوا حقانیہ، فتاوا دارالعلوم زکریہ، اور یہ نجم الفتاوا، اور اسی طرح فتاوا بینات۔ تو بہرحال اس کی پہلی جلد تقریباً 500 اہم فتاوا جات پر مشتمل ہے۔ اس فتاوا میں نہایت تحقیق اور تدقیق کے اعتبار سے اختصار کے ساتھ جوابات دیے گئے ہیں، لیکن اس اختصار کے اندر جامعیت ہے، پوری عبارت اس میں آ جاتی ہے اور جواب بھی سہل انداز میں دیا گیا۔ اس کے اکثر فتاوا مختصر ہیں مگر مدلل ہیں، زبان نہایت سہل اور آسان ہے، حوالہ جات اور دلائل بقدر ضرورت ہیں، یعنی اس طرح نہیں کہ جیسے آج کل صفحات کے صفحات بھر دیے جائیں، حالانکہ اس کی جواب سے مناسبت نہیں ہوتی۔ اصل چیز یہ ہوتا ہے کہ جواب میں عبارت وہ ذکر کی جائے کہ جس جزئیے کا عبارت سے تعلق ہو، یعنی وہ جزئیہ لایا جائے جس کا جواب سے تعلق ہو۔ اب عبارت تو طویل ذکر کر دی، حالانکہ جس جزئیے سے تعلق ہے وہ عبارت میں یا موجود نہیں ہوتا یا اس کو تلاش کرنا پڑتا ہے، اس لیے جواب بھی لکھا جائے اور وہی جزئیہ لکھا جائے جس سے وہ اس جواب کی وضاحت ہو رہی ہے۔ تو یہ فتاوا 6 جلدوں میں طبع ہے۔ نمبر 44 فتاوا عباد الرحمن۔ یہ حضرت مولانا مفتی عبد الرحمن ملا خیل صاحب کی زیر سرپرستی دارالافتاء و تحقیق سے صادر ہونے والے فتاوا کا مجموعہ ہے۔ یہ دارالافتاء انہوں نے ڈیفینس میں بنایا ہے، جو جامع مسجد ابو بکر صدیق کے نام سے مسجد ہے، اسی کے قریب ایک فلیٹ میں 1 سالہ تخصص ہوتا تھا۔ تو اس تخصص کے اندر جو سوالات آتے گئے، طلبہ نے جو جوابات لکھے ہیں، پھر ان جوابات کی حضرت نے تصحیح فرمائی ہے، تو اب یہ فتاوا طبع ہو گئے۔ تو یہ فتاوا 5 جلدوں میں طبع ہے، اور ہر فتوے میں متعدد فقہی حوالہ جات اس میں ذکر کیے گئے ہیں، اور یہ دارالافتاء و تحقیق ابو بکر مسجد DHA کراچی سے طبع ہے۔ نمبر 45 آپ کے مسائل کا حل۔ یہ حضرت مولانا مفتی محمد صاحب دامت برکاتہم کے لکھے ہوئے فتاوا ہیں۔
پہلے ضرب مومن اخبار چھپتا تھا ہفتہ وار، تو اس اخبار کے اندر ایک کالم ہوتا تھا آپ کے مسائل کا حل، تو اس کالم میں جو سوالات آتے تھے ان کے جوابات ہوتے تھے، تو وہ جو سوالات ہوتے تو ان کے جوابات حضرت مفتی محمد صاحب دامت برکاتہم دیتے، تو وہ جوابات ابھی کتابی شکل میں شائع ہو گئے، اور اس کے اندر جن موضوعات پر سوالات تھے وہ درج ذیل موضوعات ہیں کہ جس کے متعلق سوال ہیں اور ان کے مختصر باحوالہ جوابات ہیں۔ کتاب الایمان والعقائد ہیں، باب الفرق المختلفہ ہے، باب المعاملہ مع الکفرہ والضالہ ہے، کتاب العلم ہے، باب البدعات والرسوم ہے، باب الاوہام والتخیل، کتاب القرآن والحدیث، کتاب العلم، کتاب الاذکار والادعیہ والتعاویذ۔ تو ان موضوعات سے متعلق جو فتاوی جات ہیں وہ اس میں شامل ہیں۔ یہ فتاوی نہایت علمی اور تحقیقی ہیں، اور فتاوی اب اپنے استناد کی وجہ سے اہل علم اور عوام دونوں میں معروف ہیں۔ علماء بھی اس سے استفادہ کرتے رہے اور عوام بھی اس سے استفادہ کر رہے ہیں۔ اس میں عموماً وہ مسائل ہیں جو آج کے دور میں پوچھے گئے اور پیش آنے والے ہیں۔ ان فتاوی پر تعلیق اور تحقیق کی ہے مولانا محمد عامر صاحب نے، جس کی وجہ سے فتاوی کی اہمیت بڑھ گئی۔ 340 صفحات پر مشتمل فتاوی کی پہلی جلد کتاب گھر ناظم آباد کراچی سے طبع ہوئی۔